بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، آج ہم دیکھیں گے UGC نیٹ JRF میں شامل یونٹ 3 سے غزل کے بارے میں۔ غزل کی تعریف۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے۔ فارسی میں غزل کے معنی گفتن از زنان کے ہیں، جس کے معنی بھی عورتوں کے متعلق باتیں کرنا ہے، لیکن عرف عام میں غزل اس صنف کو کہتے ہیں جس میں عموماً عشق و محبت کی جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن جب یہی جذبہ اپنی ابتدائی منزلوں سے گزرتا ہے تو حیات و کائنات کی دھڑکنوں کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، اور اس طرح اس میں اخلاقیات، نفسیات، تصوف و فلسفہ سبھی کچھ سمٹ آتا ہے۔ عاشق کے دل کی دھڑکن کائنات کے دل کی دھڑکن بن جاتی ہے۔ اس لیے غزل غزل ہوتے ہوئے بھی کبھی بھی غزل تک محدود نہیں رہی، بلکہ حیات و کائنات کے تمام رموز کو اپنا موضوع سخن بنا کر تہذیب و انسانیت میں معاون و مددگار ہو کر زندگی کو سنوارتی و چمکاتی ہے۔ غزل کی ابتدا عربی قصیدے کے تشبیب سے بتائی جاتی ہے۔ عربی میں یہ کوئی مستقل صنف نہیں تھی، بلکہ قصیدے کی تشبیب ایسے اشعار پر مشتمل ہوتی تھی جس میں عشق و محبت کا ذکر ہوتا تھا۔ فارسی شعراء نے جب عربی اصناف ادب کو اپنایا تو قصیدے کی تشبیب کے اشعار کو الگ کر کے ایک دوسری صنف بنائی جس کو غزل کہنے لگے، جس میں حسن و عشق، محبوب کی ادائیں اور عشق کی گھاتیں بیان کی جانے لگیں۔ فارسی سے یہ صنف ہمارے ادب میں آئی۔ غزل کا آغاز و ارتقاء۔ جہاں تک اردو غزل کے آغاز و ارتقاء کا سوال ہے، محققین نے امیر خسرو کو اردو کا پہلا غزل گو تسلیم کیا ہے، اور اس سلسلے میں امیر خسرو کی ایک غزل پیش کی جاتی ہے جس کا مطلع یہ ہے: زحال مسکی مکن تغافل برائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں نہ دارہ میں جان نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں۔ شمالی ہند میں امیر خسرو کے بعد تقریباً 300 سال بعد تک غزل کے اکا دکا نمونے ملتے ہیں۔ ان تمام غزلوں کی پہچان یہی ہے کہ ان میں ہندی اور فارسی کے الفاظ کی آمیزش ہے۔ شاہ جہاں کے عہد میں منشی ولی رام ولی اور چندر بھان برہمن کا نام غزل کے سلسلے میں اہم ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ زبان میں احساسات و جذبات کے اظہار کی قوت پیدا ہو چلی ہے۔ چندر بھان برہمن کی غزل کا ایک شعر ملاحظہ ہو: خدا نے کسی شہر اندر ہمن کو لائے ڈالا ہے، نہ دلبر ہے نہ ساقی ہے نہ شیشہ ہے نہ پیالہ ہے۔ اردو شاعری کا بیشتر سرمایہ غزل پر مشتمل ہے اور تقریباً تمام شاعروں نے غزلیں کہی ہیں، لیکن یہاں صرف صف اول کے غزل گو شعراء کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دکن کا پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ غزل گو بھی تھا، لیکن اس صنف میں جن دکنی شعراء نے خاص طور پر نام پیدا کیا ہے ان میں سراج اور ولی قابل ذکر ہیں۔ شمالی ہند کے فارسی شعراء ولی کا کلام دیکھ کر ہی اس طرف متوجہ ہوئے۔ ان میں شاہ حاتم، شاہ مبارک آبرو، مرزا مظہر جانے جانا کے نام اہم ہیں۔ اس کے بعد غزل کے سنہری دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس دور کے لافانی شاعر میں میر، سودا اور درد ہیں۔ اس کے بعد دہلی کے اجڑنے پر لکھنؤ میں شاعری کی محفل جمتی ہے۔ یہاں کے شاعروں میں مصحفی، انشا اور جرأت قابل ذکر ہیں۔ ان کی غزلوں کا انداز شعراء دہلی کی غزلوں سے مختلف ہے۔ اس کے بعد دہلی میں پھر سے شاعری کی محفلیں آراستہ ہوتی ہیں۔ غالب، ذوق اور مومن اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ غالب نے غزل کے موضوعات کو وسعت دی اور اسے فکر سے آشنا کیا۔ ذوق نے زبان پر زیادہ زور دیا۔ مومن نے معاملات عشق میں نام حاصل کیا۔ اقبال نے غزل میں فلسفہ پیش کر کے ایک نئے انداز کی بنیاد رکھی۔ ان کے بعد اصغر، فانی، شاد، حسرت، آرزو، یگانہ اور جگر نے غزل کو فروغ دیا۔ پھر فراق، فیض، جذبی، ناصر کاظمی، خلیل الرحمن اعظمی، ظفر اقبال، پرکاش فکری، اطہر نفیس، منظور ہاشمی وغیرہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔